اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی گھر آئے، ام سلمہ کے گھر کی باری، کھانے کو کچھ نہیں، پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، تو خامد و محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سرکہ پڑا ہوا ہے۔ اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر، شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیز ہے ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی، ہاف ٹی سپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا۔ اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو، میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو ایک ہفتہ میرا گلا گیا، اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے۔ سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے، ہائے 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 ہائے۔ آگے میرے نے کہ سرکہ بھی کوئی کھامڑ دی شاید، تو اتنا ہی نہیں پتا بھائی سرکہ کھامڑدہ نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہو نعم الادام الخل، ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں، سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں۔ کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا؟ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی۔ جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاٹی ہیں خوب، تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں۔ تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں، چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ، ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت، کا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں، توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔ سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشا کو دیکھے۔ پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا، ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے ہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا۔ ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے کوئی خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک بولے، اگر 2 ہوں
کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے۔ ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو، کہ جس کی ایک ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا۔ یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا، میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں۔ میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر۔ بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، 4 بیٹیاں دی 3 زندگی میں اٹھا لی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں۔ فاطمہ سے نسل چلی، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ اس لعنت کو دھویا۔ عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا۔ بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی۔ میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی۔ میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77۔ میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میرے اپنے باپ کا ہے۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ مطلب تھا۔ تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں، 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں کی، 2 بھائی۔ میں نے کہا جی اب موجہ ہی موجہ، بہن تھی ہوتی تو کوئی نہ دیتا۔ پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی۔ بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔ میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، یہ جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو۔